السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ ناظرین کرام، گناہوں کی مغفرت کے اسباب میں سے 12واں سبب کیا ہے؟ توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، انابت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور رونا گڑ گڑانا، اپنی گزشتہ خامیوں اور غلطیوں پر رونا، اس پر پشیماں ہونا، دل سے اسے محسوس کرنا، یہ ہے توبہ۔ اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ آیت نمبر 39 میں فرمایا، فَمَن تَعْبَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، جس نے ظلم کے ارتکاب کے بعد توبہ کی، ساتھ ہی اپنی اصلاح بھی کر لی، ان تمام غلطیوں سے باز آ گیا جن کا ارتکاب وہ گزشتہ زندگی میں کرتا تھا، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ رب العالمین خوب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار تمہارے نفس کے اندر کیا ہے اسے بخوبی جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ تو ایسی ذات ہے کہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یعنی جو اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کے بعد اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خوب بخشنے والا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 25 میں کہی ہے۔ دونوں آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، اس پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، مستقبل میں اسے نہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، عزم مصمم کر لیتا ہے کہ مستقبل میں ہم سے اے اللہ یہ غلطی نہیں ہوگی، اور فوری طور پر اس غلطی کو ترک کر دیتا ہے، اور جو غلطی ہوئی ہے اس پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اور بندوں کے حقوق سے اگر متعلق ہے تو بندوں سے رفع دفع کر لیتا ہے، ان سے معافی طلب کر لیتا ہے، مالی حقوق ہے تو واپس کر دیتا ہے، تو ایسے بندے کی توبہ اللہ رب العالمین کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ غلطی انسان سے سرزد ہوتی ہے، انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کو انسانی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ بھولتا ہے چیزوں کو، یا انسان کو انسانی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ اسے مانوس ہو جاتا ہے، اور جس کے قریب یہ رہتا ہے اس سے یہ مانوس ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی انسان کو انسان کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم غلطی نہ کرتے
تو اللہ رب العالمین تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آتا اور اسے اللہ رب العالمین یہاں بسا دیتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ توبہ نصوح کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں توبہ نصوح کا تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کے تعلق سے علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے۔ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے تو 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی توبہ نصوح کے اندر۔ وہ 4 شرطیں کیا ہیں میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں تاکہ ہم اسے یاد کر لیں، اور جب بھی ہم کسی غلطی سے توبہ کریں تو ہماری کوشش ہو کہ وہ ہماری توبہ سچی اور خالص توبہ ہو۔ اللہ رب العالمین کے اس ارشاد کے مطابق توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کیا ہے؟ بندہ جس غلطی سے توبہ کر رہا ہے فوری طور پر اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، وہ غلطی جو ماضی میں ہو چکی ہے اس غلطی پر انسان ندامت کا اظہار کرے۔ نمبر 3، مستقبل میں عزم مصمم کر لے کہ مستقبل میں ہمیں اس غلطی کو نہیں کرنا ہے، اس سے ہمیں دور رہنا ہے، یعنی مستقبل میں اس غلطی کے ترک کرنے کا، اس سے دور رہنے کا عزم مصمم کر لے اور پکا ارادہ کر لے۔ یہ 3 شرطیں ہیں توبہ نصوح کی جب اس غلطی کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہو، یعنی اللہ کے حقوق میں بندے نے کوتاہی کی ہے اور اس کے حقوق میں غلطی کی ہے۔ لیکن اگر بندے کی وہ غلطی بندوں کے حقوق سے متعلق ہو تو ان 3 شرطوں کے ساتھ ایک اور شرط کا اضافہ کرنا ہوگا کہ بندے نے بندے کے حق میں یا تو اس کی عزت میں کوئی کوتاہی کی ہے یا اس کے مال میں کوئی کوتاہی کی ہے۔ اگر مال سے متعلق ہے تو اسے دے کر کے پھر توبہ کرے، واپس کر دے۔ نہیں ہے واپس کرنے کا تو معافی مانگ لے کہ میں نے فلاں وقت میں آپ کا مال آپ فلاں وقت میں نے آپ کے مال پر ہاتھ صاف کر لیا، معاف کیجیے گا، شیطان نے مجھے ورغلایا، میں نے اسے غلطی کر دی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، اللہ رب العالمین مجھے بھی معاف کرے۔ بندہ اس طرح کے کلمات کہہ لے تاکہ سامنے والا شخص جس کے حق میں ہم نے اور آپ نے غلطی کی ہے وہ ہمیں اور آپ کو معاف کر دے۔ اور اگر بندے کی عزت میں ہم نے کوئی کمی کی ہے، اس کے اعراض میں کوئی کمی کی ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں کہ آپ کی ہم نے غیبت کی ہے، آپ کی چغلخوری کی ہے اور آپ کی شان میں ہم نے گستاخی کی ہے، لہذا اللہ کے واسطے آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو بندوں کے حقوق سے متعلق ہو تو ان 3 شرطوں کے ساتھ ایک شرط کا اضافہ کر لیجئے کہ بندے کو راضی کر لے اور رفع دفع کر لے، مالی حقوق ہو تو واپس کر دے، عزت و اعراض میں کوتاہی کی ہے تو اس کے لیے انسان جا کر کے اسے عفو درگزر طلب کر لے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ توبہ نہ کریں یہی حقیقی معنوں میں ظالم ہیں۔ انسان غلطی کیا، اب اس غلطی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم توبہ کی طرف بھاگیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے حضور اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم غلطی سے توبہ کریں۔ اب اگر بندہ اس غلطی سے توبہ نہیں کرتا ہے تو ظالم ٹھہرے گا، باوجود اس نے توبہ نہیں کی جبکہ کرنا چاہیے تھا تو گویا کہ وہ ظالم ٹھہرا کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کے دوسرے مقام پہ رکھ دیا، یعنی یہاں توبہ پائی جانی چاہیے اور اس نے توبہ نہیں کی ہے تو گویا کہ وہ ظالم قرار دیا گیا۔ حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر دن 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اکھلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، آپ اگر توبہ اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے
बेशऊरी में कोई कोताही रह गई हो सकता है फ़राइज़ को कमा हक़ अदायगी, फ़राइज़ की अदायगी में कमा हक़ हमने, हो सकता है कमा हक़ फ़राइज़ की अदायगी में हमने कोताही की है, इस वजह से मैं गलती पर हूँ, इस वजह से मैं ख़ताकार हूँ, इस वजह से मैं अल्लाह ताला के हुकूक में कोताही करने वाला हूँ। तो बंदा अगर वहाँ तौबा करता है तो ऐसे ही मकाम पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तौबा किया करते थे। तो आपने फरमाया, ऐ लोगों अल्लाह ताला से तौबा करो, बेशक मैं अल्लाह ताला से हर दिन 100 बार तौबा करता हूँ। अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है कि मोमिनों पर तौबा फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और अम्र वजूब के लिए आता है, और कोई चीज़ सारिफ नहीं है कि उसे वजूब से इस्तेहबाब की तरफ फेर दे, जबकि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल किया, यहाँ तक कि आपने फरमाया कि मैं हर दिन 100 बार तौबा करता हूँ। तो इससे भी इस आयत की तायद होती है। इब्न क़ुदामा मक़दसी रहमहुल्लाह कहते हैं कि तौबा के वजूब पर इजमा का इनेकाद हो चुका है, क्योंकि गुनाह हिलाक करने और अल्लाह से दूर करने वाली चीज़ है, लिहाजा फौरी तौर पर उससे भागना वाजिब है। यह है मुख्तसर मिनहाजुल क़ासिदीन सफ़ा 251 पे इब्न क़ुदामा अल-मक़दसी रहमहुल्लाह ने तहरीर की है। और जो हदीस मैंने पढ़ी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों अल्लाह ताला से तौबा करो, मैं हर दिन 100 बार तौबा करता हूँ, यह हदीस सही मुस्लिम की है। किताबुद्दिक्र वद्दुआ वत्तौबा, बाबु इस्तिहबाबिल इस्तिग़फ़ार वल इस्तिक्सार, बाबु इस्तिहबाबिल इस्तिग़फ़ार वल इस्तिक्सार मिन्हु, हदीस का नंबर है 7034। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इन मसाइल को अच्छी तरह से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हम और आप इस दुनिया से जब जाएँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को बिल्कुल धुल चुका हो। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको जब भी हमसे और आपसे कोई गलती हो, शऊरी तौर पर या बेशऊरी तौर पर, और जैसे ही हमें और आपको याद आए फ़ौरन हम तौबा की तरफ भागें। अल्लाह रब्बुल आलमीन गफ़ूर रहीम है, तव्वाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।